بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم. حضرات، قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے. کم و بیش 130 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور تقریباً 30 سے زائد صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اتنا تذکرہ کسی اور نبی کا نہیں ہوا ہے. آپ غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا لڑکپن، بچپنا، آپ کی جوانی کا تذکرہ، آپ کی شادی کا تذکرہ، آپ کو نبوت ملنے کا تذکرہ، معجزات کا تذکرہ، پھر فرعون کو دعوت دینے کا تذکرہ، اور پھر دریا پار کرنے کا تذکرہ، فرعون کو ڈوبنے کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ آسمان سے اترنے کا ذکر. یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ، پوری کی پوری زندگی کا تفصیل سے ذکر ہے. اتنا کسی اور نبی کا نہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جس طرح قربانیوں سے بھری پڑی ہے، بچپن سے لے کر جوانی کے بعد تک کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. مشکلات آئے، مصائب آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کیا، اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا جا بجا ذکر ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جیسے حالات آ چکے ہیں، یہ حالات قیامت تک کئی بار آتے رہیں گے امت مسلمہ کے اوپر. تبھی تو بار بار دہرایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو قرآن میں بار بار دہرایا اور سراہا گیا کہ یہ حالات ایک دفعہ آ کر ختم نہیں ہو گئے، بار بار امت کے اوپر ایسے حالات آ سکتے ہیں، اور ان حالات سے کیسے نکلنا ہے کامیابی کے ساتھ، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں حل فرمایا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی. موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. وحی کے 3 درجے ہیں. اللہ کوئی بات اپنے بندے کو بتانا چاہے تو یا تو ڈائریکٹ بندے کے دل پر اللہ کوئی بات اتار دے، جسے القاء کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وحی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خواب کے ذریعے سے نبی کو بتاتے ہیں. بات ایک ہی ہے، طریقہ الگ ہے. جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، تو یہ خواب کے ذریعے سے بتایا گیا. اور وحی کا ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ میرے فلاں بندے کو یہ بات بتا دو. تو وحی کسی کو ملنا یہ نبوت کی دلیل بھی نہیں ہے، یاد رکھو. اس لیے کہ جمہور امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے. جتنے بھی نبی آئے سب کے سب مرد آئے ہیں، آج تک کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی. نبوت کے منصب پر عورت کو اللہ نے فائز ہی نہیں کیا ہے.
تو کسی کو وحی مل جانا یا فرشتے کے ذریعے سے کسی کو سلام کا پہنچوانا یہ نبوت کی دلیل نہیں۔ نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آ کر فلاں بندے کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے آج سے آپ کو نبوت عطا کر دی، آج سے آپ نبی بن گئے ہیں، صراحت کے ساتھ۔ ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے پاس فرشتے آئے تھے، فرشتوں نے کلام کیا تھا اور فرشتوں نے سلام بھی پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کو فرشتوں نے سلام کیا تھا۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے وحی کی۔ کیا وحی کی اللہ نے؟ در حقیقت اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مصر کا بادشاہ فرعون، مصر میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ہر بادشاہ کا سرکاری ٹائٹل فرعون ہوتا تھا، سرکاری لقب۔ جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، چاہے جتنے بھی بادشاہ آ جائے سب قیصر ہی ہوگا، سرکاری لقب قیصر ہی ہوتا تھا۔ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، یمن کے بادشاہ کا لقب تبا ہوتا تھا، ترک کے بادشاہ کا لقب خاقان ہوتا تھا۔ تو فرعون کے ہر بادشاہ کا سرکاری نام فرعون ہوتا تھا، مصر کے ہر بادشاہ کا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ سب سے زیادہ ہٹلر، بدماش، ظالم اور کڑک مزاج بادشاہ تھا۔ اس فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی، پورے مصر کو، قبطیوں کو، آل فرعون کو اس آگ نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ لیکن بنی اسرائیل محفوظ رہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ فرعون بہت پریشان ہوا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا کہ بھائی خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ آپ کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، آپ کے تخت کو پلٹ دے گا، آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ بس پھر کیا تھا، فرعون نے اس خواب کی بنیاد پر حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اللہ نے احسان جتلایا ہے قرآن حکیم میں کئی جگہ، سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ کیا برا سلوک؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرا دیا کرتا، ویستحیون نساءکم، اور وہ فرعون تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا۔ اس وقت کو یاد کرو، یہ اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ فرعون نے حکم دیا جتنے بچے پیدا ہو سب نوزائیدہ بچوں کو ذبح کر دو، اور اگر بچی ہو تو زندہ رکھو، کیونکہ بچیوں سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ پھر ان سے کام بھی لینا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ 12,000 بچے قتل ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ کس میں؟ کس شبہ میں؟ کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے جو میری تخت و تاراج کو پلٹ دے گا، میری سلطنت حکومت جاتی رہے گی۔ اس موسیٰ کے خوف سے، اس بچے کے خوف سے 70,000 بچوں کو ذبح کرایا۔ پھر بڑے بڑے دانشور لوگوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ آپ کئی سالوں سے بچوں کو ذبح کراتے ہیں، یہ اگر سلسلہ جاری رہا تو ہم حکومت کس پر کریں گے، ہماری خدمت کون کرے گا پھر؟ تو فرعون نے یہ بے وقوفانہ جواب دیا کہ ایسا کرو، 1 سال بچے کو ذبح کرو، پھر دوسرے سال چھوڑ دیا کرو، پھر تیسرے سال ذبح کرو، پھر چوتھے سال چھوڑ دیا کرو۔
ایک سال کے بچوں کو ذبح کرو اور دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑ دو. اللہ کی شان، جس سال کے بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے. اور اللہ کی اس سے بڑی شان یہ کہ جس سال کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ کی عجیب شان. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اگر موسیٰ کو بچانا ہی تھا اللہ پاک کو تو جس سال ذبح نہ کرنے کا آرڈر تھا اس سال پیدا ہوتا. یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے، اپنی شان ہے کہ جس سال کے بارے میں آرڈر دے رکھا تھا کہ اس سال کے سارے بچوں کو ذبح کرنا ہے اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. فرعون نے پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، دائیوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، ہر گھر گھر میں جا کر چیکنگ کرو، اگر بچہ پیدا ہوا ہے لڑکا ہے ذبح کر دو، لڑکی ہے تو چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے ہے، حمل کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، پوشیدہ رکھا تھا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب اندازہ ہوا کہ اب ولادت کا زمانہ قریب ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ اگر لڑکا ہوا تو فرعون کی پولیس والے پکڑ لیں گے، لڑکی ہوئی تو قدر غنیمت ہے. اللہ کی شان کے ام موسیٰ کو لڑکا پیدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر القاء کر رہے ہیں، بات ڈال رہے ہیں، گویا حکم دے رہے ہیں. کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو. کب تک؟ جب تک کہ اس بچے کے قتل کا تمہیں خوف اور احساس نہ ہو جائے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بچے کو دودھ پلاتی رہو. جب تمہیں خدشہ ہو اس بچے کے بارے میں کہ فرعون کے لوگ پکڑ کر لے جائیں گے تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا. عجیب حکم دیا اللہ نے، عجیب وحی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطمینان بھی ہو گیا. یہ وحی ہوتی ہے جب اللہ پاک کسی نیک بندے کے دل میں کوئی بات محکم طور پر ڈال دیتا ہے تو اس آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں اس بچے کو ڈال دینا. چنانچہ دودھ پلاتی رہی. جب خدشہ محسوس ہوا کہ پولیس والوں کو معلوم ہو گیا ہوگا یا جو دایا آتی ہے اسے معلوم ہو گیا ہے بچے کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوقچہ بنوایا. وہ صندوق کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ وہ صندوق پانی میں تیرے بھی اور پانی اندر نہ جائے. لکڑی کا صندوق بنا. اس بیچاری ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھ کر صبر کے دامن کو چاک چاک نہیں کیا، بلکہ اللہ کے آرڈر اور حکم کے مطابق اس بچے کو صندوق میں ڈالا، دریا کے کنارے آئے، دعائیں دی اور اللہ کے نام پر اس بچے کو دریا میں ڈال دیا. آنسو بہائی، گھر پہ واپس آئی اور اپنی بیٹی جس کا نام مریم بتایا جاتا ہے، بیٹی سے کہا جاؤ اس صندوق پر نظر رکھو کہ وہ صندوق جاتا کہاں ہے، اور اس طرح سے نظر رکھنا کہ کوئی تمہارے اوپر شک و شبہ نہ کرے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نظر رکھی رہی، جب آنکھوں سے وہ صندوق اوجھل ہو گیا تو واپس چلے آئے. جس دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس دریا سے ایک شاخ نکلتی تھی، ایک چھوٹی سی نہر جاتی تھی فرعون کے محل کی طرف. وہ صندوق بھی اسی طرف چلا گیا. فرعون کے لوگوں نے صندوق کو اٹھایا، کہا دیکھو دیکھو کھول کر دیکھو. پھر مشورہ ہوا ابھی نہیں کھولنا،
ہم فرعون یا فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے اس صندوق کو کھولیں گے. جہاں سے بچایا تھا، جس کے خوف اور ڈر سے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہایا گیا تھا، اللہ کی شان، وہ صندوق اسی کے گھر میں پہنچا، فرعون کے گھر میں. حضرت آسیہ کے سامنے صندوق کو رکھا گیا، کہا ذرا کھولو تو صحیح، اس میں کیا ہے؟ صندوق کو جب کھولا، ایک چمکتا ہوا آفتاب، مہتاب، خوبصورت بچہ، نہایت حسین، حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ مومنہ تھی، نیک تھی، مسلمان تھی، اس بچے کو دیکھتے ہی آسیہ کے دل میں محبت بھر گئی، اور فرعون کو بھی ایک درجہ محبت ہوئی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اگر اللہ محبت نہ ڈالتا تو موسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے جاتے. فرعون کے لوگوں کو پتا چل گیا، وہ لوگ آ گئے قتل کرنے کے لیے. بی بی آسیہ نے کہا رک جاؤ، پہلے فرعون سے پوچھیں گے، ہم فرعون کو منائیں گے. چنانچہ آسیہ فرعون کے پاس گئی بچے کو لے کر اور کہا لا تقتلوا، اس بچے کو ذبح مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے اس بچے سے ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہو، یا ہم بے اولاد ہیں تو ہم اس بچے کو اپنا لڑکا بنا لیں. او نتخذه ولدا، اس سے اپنی اولاد بنائیں گے، لڑکا بنائیں گے، اسے قتل مت کرو. فرعون نے کہا نہیں نہیں، یہ وہی لڑکا ہے جو میری تخت کو، سلطنت کو ختم کرے گا. کہا دیکھو یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ تو دریا میں بہہ کے آیا ہے. وہ تو نجومیوں نے بنی اسرائیل کے بچے کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، یہ تو دریا میں نہ جانے کہاں سے بہتا ہوا آیا ہے. یہ اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے، ایک تحفہ ہے، اسے قبول کرنا چاہیے. قرۃ عین لی ولک، آسیہ نے کہا یہ میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے اور تیرے لیے بھی ہے. بہرحال فرعون نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم اسے اپنا لڑکا بنا لو، جو چاہو کرو. اب باری آئی، فرعون تو مان گیا، اب باری آئی دودھ پلانے کی. ادھر اللہ نے جو وحی کی تھی اس میں یہ بات بھی تھی فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی ماں دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا مت، غم مت کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہارے بچے کو واپس تمہاری طرف لوٹا دیں گے. یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور وقت آئے گا تو ہم رسولوں میں سے بھی بنا دیں گے. پہلے تو تمہارے بچے کو لوٹائیں گے اور پھر بعد میں رسول بھی بنائیں گے، نبی بھی بنائیں گے. یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے، اور اللہ کا وعدہ تو 100% سچا ہوتا ہے. اب باری آئی دودھ پلانے والوں کی کہ بچہ ہے، اب اسے دودھ چاہیے. حکم دیا، عورتیں جمع ہو گئی اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ آسیہ کو بچہ ملا ہے، آسیہ کو بچہ ملا ہے. عورتیں آئی دودھ پلانے کے لیے، شاہی انعام کے لالچ میں عورت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہ رہی تھی. ہر عورت کی یہ خواہش تھی کہ میرا دودھ قبول کرے، میرا دودھ پی لے تاکہ شاہی انعام ملے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے تھے. اللہ نے روک دیا تھا. ادھر مجمع میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تھی مریم. آسیہ پریشان ہو رہی تھی کہ بچے کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، ابھی تک اس بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں چکھا. بہت پریشان تھی کہ موسیٰ کی بہن نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک عورت کو بلا لاؤں جو اچھی طرح کفالت بھی کرے گی اور ہو سکتا ہے اس کا دودھ بھی پی لے. کہا جلدی جاؤ، کھڑی کیا ہو، جلدی بلا کر لاؤ، میرا بچہ مر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اپنی امی کو بلانے کہ چلو چلو. وہ صندوق تو فرعون کے محل میں آیا تھا اور دودھ پلانے والیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے.
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی. اللہ نے وعدہ سچا کیا نا, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اے ام موسیٰ غم مت کرنا, ڈرنا مت, اس بچے کو واپس تمہیں لوٹائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئے, جیسے ہی گود میں لیا بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. اب آسیہ بی بی بڑی خوش ہو گئی, مسئلے کا حل مل گیا. کہا تم یہیں رہو اور اجرت پاؤ, دودھ پلاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا نہیں نہیں, میں تو اپنے گھر میں رہوں گی. کہا ٹھیک ہے, تم اپنے گھر پہ لے جاؤ اس بچے کو, وہیں دودھ پلاؤ, اور ماہانہ تنخواہ بھی متعین کر دیا. کتنا اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ ہم بے شک اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے. صرف لوٹایا ہی نہیں, شاہی انعام بھی پایا. میرے بھائیوں, واقعہ تو آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ. 2-3 جمعہ میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. یہ کیا حالات بتاتے ہیں. یہی نہ کہ اللہ جسے رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا, اللہ جسے مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ساری دنیا کی طاقت مل کر ایک شخص کو نفع پہنچانا چاہے, فائدہ پہنچانا چاہے, اور اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور ساری دنیا والے مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے. یہ حالات کئی ملکوں میں, خاص طور پر ہندوستان کے اندر بنی اسرائیل والے حالات ہیں یا نہیں ہے. فرعون چاہتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو, بنی اسرائیل ختم ہو جائے. آج فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ مسلمان یہاں آباد نہ ہوں, مسلمان کھلے طور پر اللہ کی عبادت نہ کر سکیں. آج دیکھو ملک کے حالات کیسے خراب ہو چکے ہیں. 22 جنوری کو آج ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ رام مندر کے سنگ بنیاد اور اس کی جشن منائیں. یہ تو ایک ظالمانہ فیصلہ ہوا تھا. ہم اپنے بچوں کو گھروں میں اس بات کو دہرائیں, اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالیں کہ بیٹا بیٹی یا جو بھی گھر میں ہو, یہ جو رام مندر ہے بیٹا یہ اصل ہماری مسجد تھی. ایک دفعہ جو جگہ مسجد بن جاتی ہے قیامت تک کے لیے وہ مسجد رہتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں کبھی 360 بت رکھے تھے یا نہیں؟ زمانے جاہلیت میں ہمارے نبی کے دور میں 360 بت رکھ دینے کے باوجود خانہ کعبہ بیت اللہ مندر نہیں بن گیا تھا, بیت اللہ ہی تھا. اسی طرح بابری مسجد جو مغل کے ایک بادشاہ بابر نے بنوایا تھا, اس مسجد کے اوپر لاکھ مندر تعمیر کرو, لاکھ رام کی مورتیاں رکھ دو, اللہ کے نزدیک وہ جگہ مسجد ہے, مسجد تھی, قیامت تک مسجد رہے گی. مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے, اور پھر یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہوا حکومت نے ظالمانہ طاقت سے, سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیتے ہوئے, جبکہ اس بات کو سراہا ہے, تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. یہ بات آئی ہے, سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ سناتے وقت کہا کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے. پھر بھی آستھا کی بنیاد پر ہندو بھائیوں کو تسکین ملے, سکون ملے, اس کے احترام میں فیصلہ سنایا کہ یہاں پر اب بابری مسجد نہیں مندر بنے گا. میرے بھائیوں, ظلم ایک اندھیرا ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا ہے. رب تبارک و تعالی ظالم کے نشے کو ایک نہ ایک دن ضرور توڑتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے وزیر اعظم نے, جس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں, نریندر مودی جی نے ایک غیر مہذب غیر منصفانہ اعلان کیا کہ 22 جنوری کو 140 کروڑ لوگ گھر میں دیا جلائیں رام مندر کے جشن کی خوشی میں. میرے بھائیوں, ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں, ہم اس کے ساتھ رواداری کریں گے, اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے, حسن سلوک کریں گے, کھانا پینا ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے دیوی دیوتاؤں کے جشن میں شریک ہوں, کیونکہ یہ ہماری سرحد کا معاملہ ہے.
ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہماری توحید کا معاملہ ہے۔ اگر یہ سرحد ہٹا دو، یہ بارڈر ہٹا دو، پھر تو کوئی مسلمان، کوئی ہندو نہیں رہ جاتا ہے۔ ہم ساری چیزیں ہندو بھائیوں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب مذہب کا معاملہ آئے گا تو ہم توحید پرست بن کر رہیں گے، اور انشاءاللہ چاہے موسیٰ کی قوم کے جیسے حالات ہو جائیں، ہم ایمان کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ ہماری جان جائے، ہمارا مال جائے، عزت و آبرو جائے، ہر حال میں اپنے ایمان کا سودا انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ تمہارا مذہب تمہیں مبارک ہو، تمہیں جو چاہو کرو، لیکن ہم اپنے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا ایمان کا حصہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔